بات کرونا وائرس کی موذی وبا کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی آ گئی ہے۔ گزشتہ روز کرونا سے ملک بھر میں مزید 40 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کرونا مریضوں کے 4858 نئے کیسز سامنے آئے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، موذی وبا کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز کرونا سے ملک بھر میں مزید 40 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس نے ملک میں پنجے گاڑ لیے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 40 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق کرونا کے 56,414 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 4,858 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 8.61% رہی۔ فعال کیسز کی تعداد بھی 73,213 ہو گئی ہے۔ NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا سے مجموعی اموات 23,462 ہو گئیں۔ 24 گھنٹوں میں 1,316 مریض کرونا سے صحت یاب ہوئے۔ سندھ کے لیے جولائی ہلاکت خیز ثابت ہوا۔ ایک ماہ کے دوران 543 زندگیاں کورونا کی بھیٹ چڑھ گئیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں صوبے میں 2,549 نئے کیس سامنے آئے۔ صرف کراچی میں 1750 سے زائد ٹیسٹ رپورٹس پازیٹیو آئیں۔ ڈیلٹا کی بھیانک وار کے باعث نظام صحت مفلوج ہو گیا ہے۔ اسپتال بھر گئے ہیں، آکسیجن بیڈز اور ICUs کم پڑ گئے۔ سندھ پر بھاری پڑ گیا ماہ جولائی۔ عوام کی لاپرواہی لے آئی بڑی تباہی۔ گزشتہ ماہ سال کا ہلاکت خیز ترین مہینہ ثابت ہوا۔ صوبے میں 543 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اس سے قبل رواں برس جنوری میں وائرس نے 433 جانیں لی۔ جولائی 2020 میں صوبے میں 870 افراد موت کی وادی میں چلے گئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں صوبے میں 2,549 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ صرف کراچی میں ایک روز کے دوران 1755 افراد قرنطینہ پر مجبور ہو گئے۔ محکمہ صحت کے مطابق کراچی میں ایک ہفتے کے دوران مثبت کیسز کی اوسطاً شرح 24% ریکارڈ کی۔ 24 گھنٹوں کے دوران شہر قائد میں شرح 22.77%۔ حیدرآباد میں تناسب 14.22% رہا۔ ڈیلٹا کے بھیانک وار کے باعث نظام صحت مفلوج ہو گیا۔ انفیکشن ڈیزیزز اسپتال، ایکسپو فیلڈ آئسولیشن سینٹر اور انڈس اسپتال میں جگہ ختم ہو گئی۔ سندھ گورنمنٹ لیاقت آباد، SIUT، NICH بھی کھچا کچ بھر گئے۔ ضیاءالدین خان لیاقت نیشنل اور التمش سے مریضوں کو واپس بھیجا جانے لگا۔ سرکاری اسپتالوں کی استعداد بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ اور کراچی میں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اسپتال تقریباً 75% کیپیسٹی پر آ چکے ہیں، تو نیچرلی سندھ حکومت نے اپنی عوام کے بہترین مفاد میں اپنے ڈاکٹرز کی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں آپ نے معیشت کو بند کر دیا، وہ ذرا نوٹیفیکیشن کو دیکھ لیجئے۔ نوٹیفیکیشن میں صنعتوں کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جو ایکسپورٹ اورینٹڈ صنعتیں ہیں جو کہ پاکستان کو زر مبادلہ کما کے دیتی ہیں۔ وہ انڈسٹریز، وہ صنعتیں جو کہ آپ کو نیسیسری آئٹمز، میڈیکل آئٹم، ہائیجین، فوڈ ریلیٹڈ آئٹمز، میڈیکل آئٹمز دیتی ہے، ان کو ایگزمپٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ لوگ جو بار بار چیزوں کو پڑھے بغیر اس طرح کے اعلانات کر دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ غیر مناسب ہے۔ اس بحث میں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، 3 دن گزر گئے، 5 روز رہ گئے، بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑیں کہ اس نے صحیح کیا اس نے غلط کیا، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ متحد ہو کے ساری عوام کو یہ میسج دیں کہ ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، کراچی کو چھوڑ دیجئے آپ، آج سے کچھ روز قبل لاہور میں پازیٹیوٹی ریشو 2% تھا۔ آج لاہور کے اندر NCOC کی ویب سائٹ پہ دیکھیں، وہ پازیٹیوٹی کا تناسب 6% ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں وہ پازیٹیوٹی کا تناسب 10% ہے، پشاور میں 13% ہے۔ تو یہ ڈیلٹا ویرینٹ تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ بڑھ رہا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے آپ کو سخت فیصلے کرنا پڑیں گے اور لوگوں کو قائل کرنا پڑے گا کہ ویکسین لگوائیں۔ اور جو لوگ حکومت کی دی ہوئی گائیڈ لائنز کو پامال کر رہے ہیں، وائلیٹ کر رہے ہیں، جو لیڈران وائلیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو قائل کرنا ہے کہ ویکسینیشن کروائیں۔ کراچی میں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایکسپو سینٹر میں 24 گھنٹے ویکسینیشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے عوام کی ہزاروں کی تعداد میں سینٹرز پر موجودگی کورونا ختم کرنے کے بجائے اس کے بڑھانے کا سبب بن رہی ہے۔ اس خدشے کے پیش نظر حکومت سندھ نے مزید 11 سینٹرز میں 24 گھنٹے ویکسینیشن کی سروس شروع کر دی ہے۔ اس بارے میں جانیے اس رپورٹ میں۔
یہ طویل قطاریں سینما میں سپر ہٹ مووی دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ یہ مشن ہے عالمی وبا کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کرانے کا۔ عوام کا چمے غفیر ویکسینیشن کرانے ایکسپو سینٹر میں موجود ہے، لیکن سماجی فاصلہ اور SOPs کہیں نظر نہیں آئیں۔ اس لیے حکومت سندھ نے کراچی کے 6 اضلاع میں ویکسینیشن سینٹر کو ماس ویکسینیشن سینٹر میں تبدیل کر دیا اور مزید 11 سینٹرز کے قیام کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ ماس ویکسینیشن سینٹرز پورے ہفتے 24 گھنٹے کام کریں گے۔ سیلا شرقی میں ویکسینیشن سینٹر، تاوچا اسپتال میں، سیلا جنوبی میں خالق دینا ہال، جنا اسپتال اور لیاری جنرل اسپتال میں قائم کیے گئے ہیں۔ سیلا وسطی میں چلڈرن اسپتال، سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی، SG اسپتال لیاقت آباد، سیلا غربی میں سندھ گورنمنٹ اسپتال، ضلع ملیر میں SG اسپتال، مراد نعمت گوٹ اور ضلع کورنگی میں SG اسپتال کورنگی 5، SG اسپتال سعود آباد دن رات عوام کی سہولت کے لیے کام کریں گے۔ کراچی کے مختلف اضلاع میں ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ لیاری جنرل اسپتال میں عوام کا بے تحاشا رش ہے۔ SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ تازہ ترین صورتحال معلوم کر لیتے ہیں بول نیوز کی نمائندہ مریم حسن سے۔ مریم، بتائیے گا اس وقت مناظر کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ شہر بھر میں ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے اور اب شہر کے مختلف سینٹرز پر جو ہے عوام کا بے تحاشا رش ہے۔ آج ہم موجود ہیں لیاری جنرل ہاسپٹل کے ویکسینیشن سینٹر کے باہر۔ کامل یوسف اگر آپ کو مناظر دکھا سکیں تو یہاں پہ قطار در قطار سینکڑوں شہری جو ہیں وہ موجود ہیں اور منتظر ہیں کہ ان کی ویکسینیشن جو ہے یہاں پر کی جائے۔ اسموتھلی جو ہے یہ پروسیس آج چلایا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ روز ایک افسوسناک واقعہ جو ہے لیاری جنرل ہاسپٹل میں پیش آیا تھا اور یہاں پر جو ہے بدنظمی ہوئی تھی عملے اور شہریوں کے درمیان، اور ویکسینیٹرز پر جو کہ یہاں کا عملہ ہے ان پر جو ہے شہریوں نے تشدد بھی کیا تھا۔ البتہ آج جو ہے صورتحال معمول کے مطابق ہے اور کافی حد تک جو ہے بہتر ہے۔ شہری جو ہیں کسی طور سے بھی جو ہے راضی نہیں ہے سماجی فاصلہ ممکن بنانے میں اور نہ ہی ماسک پہننے پر اور SOPs پر عمل درآمد کرنے پر۔ یہی وجہ ہے جو کرونا کا گراف جو ہے وہ دن بدن جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ ماہرین صحت کی جانب سے بارہا یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر شہریوں کا یہی رویہ جو ہے وہ جاری رہا تو آئندہ آنے والے دن جو ہیں کافی حد تک جو ہے خوفناک ثابت ہے۔ اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں لاک ڈاؤن کا تیسرا روز ہے۔ شہر کے چھوٹے بڑے تجارتی مراکز بند ہیں۔ ہمارے نمائندے کفیل احمد اس وقت انجمن تاجران سندھ کے صدر جاوید شمس کے ہمراہ موجود ہیں۔ جان لیتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے۔ جی کفیل۔ دیکھیں، لاک ڈاؤن کا تیسرا روز ہے اور کاروباری مراکز مکمل طور پر بند ہے کراچی میں۔ اس وقت میرے ساتھ جو ہیں وہ جاوید شمس ہیں، انجمن تاجران سندھ کے صدر، ان سے ہم بات کریں گے۔ جاوید شمس صاحب، جو صورتحال اس وقت ہے تاجر برادری کو، آج بھی وہ سراپا احتجاج ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، غیر متوقع طور پہ لگائے جانے جو روزگار سے بے روزگار ہونے والا شخص ہے وہ انتہائی پریشان ہے۔ فاقوں کی نوبت ہے اور کوئی پلان نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف۔ ہم نے حکومت سندھ سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم ان لوگوں تک راشن کی تقسیم اور کھانے کا بندوبست کرنے جائیں گے جہاں پریشانیاں زیادہ ہیں، لیکن حکومت انتہائی سخت معاملات کی طرف گئی ہے، جبکہ اس کو ہم سمیٹ کے اگر چل سکتے تھے تو ہم کووڈ کو بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے، کیا لائے عمل کیا ہوگا؟ اس لیے گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ 9 اگست کو ہی کھولا جائے گا، آپ سمجھتے ہیں کھل جائے گا؟ اور اگر نہ کھلا تو کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں، جو صورتحال اس وقت لوگوں کی ویکسینیشن کے حوالے سے آپ دیکھیں لمبی لائنیں ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی حکومت 9 تاریخ کے بعد کھولنے جا رہی ہے، لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر حکومت ہمارے ساتھ آج بھی بیٹھ جائے تو کل سے شہر کھل سکتا ہے اور لوگوں کو روزگار کے مواقع مل سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سندھ حکومت کی جانب سے صوبے بھر میں لاک ڈاؤن کے احکامات پر بدین میں عمل نہ ہو سکا۔ شہر کے تجارتی مراکز بدستور کھلے ہوئے ہیں۔ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے کے لیے ضلع انتظامیہ غیر سنجیدہ نظر آتی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے شکیل گھانچی سے۔ جی شکیل۔ جی بالکل، حکومت سندھ کی جانب سے 8 اگست تک صوبے بھر میں کورونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا، لیکن بدین میں لاک ڈاؤن دور دور تک نظر نہیں آتا۔ بدین کے اہم جو کاروباری مراکز ہیں وہ کھلے ہوئے، شاہی بازار بدین، کلاتھ مارکیٹ بدین، اس کے علاوہ شوز مارکیٹ بدین، یہ سارے تجارتی مراکز بدستور معمول کے مطابق کھلے ہوئے ہیں۔ شہر میں ٹریفک بھی معمول کے مطابق نظر آ رہی ہے۔ آپ میرے عقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ بدین کے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ سندھ حکومت کے جو لاک ڈاؤن کا اعلانات ہیں ان پر ڈپٹی کمشنر بدین، ضلع انتظامیہ بدین فوری طور پر عمل کروائیں تاکہ بدین کے شہریوں میں بھی جو کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے وہ برقرار ہے اور کورونا وائرس کی تعداد بھی بدین میں بڑھتی جا رہی ہے، اس پہ کنٹرول کیا جا سکے اور سندھ حکومت کے لاک ڈاؤن کے۔ ٹھیک شکیل، آپ کا شکریہ۔ پولیس FIR کے اندراج سے باز نہیں آئی۔
تو कार्रवाई होगी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर FIR के बजाय शिकायत दर्ज की जाए। कराची सिटी कोर्ट ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों में गिरफ्तार शहरियों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। आपको खबर दें कि पंजाब, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए। स्कूल खुलने पर कोई खुश हुआ, किसी को सुबह सवेरे बिस्तर छोड़ना नागवार गुजरा। स्कूल में सिर्फ 50% तलबा को बुलाने की इजाज़त होगी। पंजाब में नए तालीमी साल के आगाज़ पर प्राइमरी तक यकसा निज़ाम तालीम राइज कर दिया गया। खत्म, पढ़ाई शुरू। बच्चों ने बैग उठाए, यूनिफॉर्म पहने, सुबह सवेरे ही स्कूल की राह ले ली। पंजाब भर के तालीमी इदारों में नए तालीमी साल का आगाज। सरकारी और निजी स्कूल्स में प्राइमरी तक यकसा निसाब राइज कर दिया गया। बलूचिस्तान में मौसम गर्मा की तातीलात का खात्मा। स्कूल्स के अलावा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भी खुल गईं। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में भी तदरीसी अमल शुरू हो गया। पहले दिन कोई खुशी खुशी स्कूल गया तो किसी को बिस्तर छोड़ना नागवार गुजरा। जिस तरह स्कूल में हम SOPs फॉलो करते हैं, इस तरह मुझे मुश्किल ही है कोई पाकिस्तान में कहीं SOPs फॉलो हो। तो बस मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी कि स्कूल खुले रहने चाहिए। पिछले तकरीबन 1.5 साल से बहुत नुकसान हो रहा है। बच्चे ऐसे ही पास होके आगे चले जाते हैं, तो ये काफ़ी नुकसान की बात है। आज स्कूल खुल रहे हैं, हमें बहुत मज़ा आया है। कम बच्चे आए हैं लेकिन मज़ा आ रहा है। हम तो चाहते हैं स्कूल खुले रहें, दोबारा बंद ना हो। महकमा तालीम ने SOPs की पाबंदी और मास्क लाजमी करार दे दिया। स्कूल्स में एक रोज में सिर्फ 50% तलबा बुलाने की इजाजत होगी। वैक्सीनेशन ना कराने वाले असातिज़ा स्कूल नहीं आ सकेंगे। सिंध में लॉकडाउन के बाइस तालीमी इदारे बदस्तूर बंद हैं। मकरान डिवीजन के कॉलेज और टेक्निकल तालीमी इदारे 7 अगस्त तक बंद रहेंगे। और लाहौर में आज दोबारा से स्कूल्स खुल गए हैं। तालीमी सिलसिला दोबारा शुरू होने पर बच्चों के क्या तासुरात हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे ताबिश भट्ट से। ताबिश, बताइएगा क्या कहना है स्टूडेंट्स का? हुकूमत की जानिब से मौसम गर्मा की 1 माह की छुट्टियों के बाद आज लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में तमाम स्कूल्स को खोल दिया गया है। तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स को आज 2 अगस्त से खोल दिया गया है। मैं इस वक्त एक क्लास में मौजूद हूँ जहाँ पर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ टीचर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कैसा रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं बच्चों का और कितने पुरजोश है, क्योंकि पहले ही 1 से 1.5 साल से इनका तालीमी हर्ज बहुत ज़्यादा हो चुका है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि काफ़ी वो जैसे आपने कहा कि हर्ज हो चुका है बच्चों का। इतना अरसा वो इन्होंने अपनी तालीम से दूर रहे हैं। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत पुरजोश हैं, बहुत स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और इनमें वो एक ख़ास सीखने की हद तक वो यहाँ पे आए हैं। और आप सबको जैसे पता है कि ये फ़िज़िकल एविडेंस बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स का। आपका शुक्रिया। मुल्तान में भी छुट्टियां खत्म होने के बाद तलबा और तालिबात ने एक बार फिर स्कूल्स का रुख कर लिया है। स्कूल्स की इंतजामिया कोरोना SOPs पर खुसूसी तौर पर अमल दरामद करवाते हुए स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियां शुरू किए हुए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे माज़न यूसुफ से। जी माज़न। जी, मौसम गर्मा की तातीलात के बाद एक बार फिर से स्कूलों को खोल दिया गया है और तलबा की जो आमद है उसका सिलसिला जारी है। आज पहला रोज़ है तातीलात के बाद और बच्चों की जो पढ़ाई है वो शुरू हो चुकी है। कोरोना SOPs पे स्कूल इंतजामिया की जानिब से भरपूर अंदाज में देखने में आ रहा है, अमल दरामद करवाया जा रहा है। मास्क हो, सोशल डिस्टेंस हो, तमाम चीज़ों पर वो अमल दरामद कराया जा रहा है। कुछ तलबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कैसा लग रहा है आज स्कूल में आकर और क्या कहना चाहोगे आप? जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल आए हैं, आज पहला दिन है, मज़ा आ रहा है और स्कूल आके आइंदा स्कूल बंद ना हो, इसलिए तो ये बस ये कहें। आप कह रहे स्कूल अब बंद ना हो तो स्कूल क्यों ना बंद हो? क्या घर में रह के बोर हो गए? जी, घर में रह के बहुत बोर हो गए हैं, इसलिए पढ़ाई करने का दिल कर रहा है। जी, बच्चों का कहना है कि हम पढ़ाई करना चाहते हैं।